پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پھر افغان سرزمین کا استعمال۔ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان بویا میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ، سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے 4 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ مایوسی میں حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی۔ دھماکے سے بچوں اور خواتین سمیت 15 شہری شدید زخمی ہوئے۔ عوام کی املاک اور مسجد کو شدید نقصان۔ دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے 4 جوان وطن پر قربان۔ شہداء میں حوالدار محمد وقاص، نائک خان وزیر شامل، سپاہی سفیان حیدر، سپاہی رفعت بھی شہید ہوئے۔ گنونی کارروائی افغانستان میں خوارج کی منصوبہ بندی اور سرپرستی میں کی گئی۔ کارروائی دہشت گردوں گروہوں کی عدم موجودگی کے افغان رجیم کے دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان افغان رجیم سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی، پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ طالبان مشن کے نائب سربراہ کی وزارت خارجہ طلبی ڈیمارچ دیا گیا۔ پاکستان کی دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ طالبان کی جانب سے فتنہ خوارج کو مسلسل سہولت فراہم کرنے پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان نے مطالبہ کیا طالبان رجیم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ دہشت گرد حملوں کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل تحقیقات کی جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع اور اپنے شہریوں کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کے جواب میں تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ افغانستان سے شمالی وزیرستان میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ حملہ افغانستان سے TTP کے حافظ گل بہادر گروپ نے کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی خوارج کے سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملے کی مذمت۔ 4 خارجیوں کو جانب حاصل کرنے پر فورسز کی پذیرائی۔ شہید جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ صدر زرداری کا قومی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ کا خوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا کہ بہادر ثبوتوں نے جان دے کر فتنہ الخوارج کے حملے کو ناکام بنایا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند، حد نکاح متاثر، موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری تک بند، M4 گوجرا سے ملتان، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند ہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر، ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 429 تک پہنچ گیا۔ پشاور پاکستان کا سب سے آلودہ شہر، AQI 609 ریکارڈ۔ بھاولپور میں AQI 520، راولپنڈی میں 552 ریکارڈ کیا گیا۔ ایبٹ آباد کے مختلف مقامات پر جنگلات میں آتش زدگی، گلیات، ایوبیات، توحید آباد، چیچیاں انٹرچینج اور حویلیاں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی شدت میں اضافہ، 10 کلومیٹر سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ نتھیا گلی اور ایوبیا کی ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ مانسہرہ اور ہری پور سے اضافی ریسکیو ٹیمیں طلب کر لی گئیں۔ DC ایبٹ آباد کی صوبائی حکومت سے فوری 2 ہیلی کاپٹر بھجوانے کی ہدایت۔ ریسکیو ٹیموں کو دشوار گزار راستوں اور اندھیرے کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ رجحان میں سندھ اور پنجاب پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں مزید 3 ڈاکو ہلاک، مرنے والے ڈاکوؤں کی تعداد 6 ہو گئی۔ کچا کراچی اور کچا جمال میں ڈاکوؤں کے 13 ٹھکانے اور 1 بنکر تباہ۔ پولیس کا ڈاکوؤں کی مدد کے لیے آنے والی کشتی پر ڈرون حملہ۔ متعدد ڈاکو ڈوبنے کی اطلاعات، پولیس کا ڈاکوؤں کو سرنڈر کرنے کا پیغام۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں متوقع۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا۔
16 اکتوبر کے بعد سے سماعت 3 بار ملتوی ہو چکی. آخری سماعت 16 اکتوبر کو جیل میں ہوئی تھی. توشہ خانہ 2 کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہیں. استغاثہ کی جانب سے جواب الجواب داخل کرائے جانے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان. شاہ محمود قریشی 9 مئی حملے کے ایک اور کیس سے بری. ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو کلب چوک GOR گیٹ پر توڑ پھوڑ کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنایا. عدالت نے مجموعی طور پر 13 ملزمان کو کیس سے بری کر دیا. جیل میں قید رہنماؤں کی موجودگی میں 9 مئی کے 5ویں مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا. دوران ٹرائل ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند کیے گئے. پراسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا. تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمے کا چلان پیش کر رکھا تھا. شاہ محمود قریشی کے خلاف مزید 3 مقدمات کا ٹرائل چل رہا ہے. بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ منتقل. نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. سربراہ عبوری حکومت محمد یونس کا عثمان ہادی کی موت پر آج ملک بھر میں سوگ کا اعلان. عوام سے پرامن رہنے کی اپیل. طالب علم رہنما کے قتل پر امریکہ کا اظہار افسوس. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کا قتل کی تحقیقات کا مطالبہ. عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں احتجاج بھی جاری. مشتعل مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر، اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتوں کو آگ لگا دی. شاہباگ اور ہادی اسکوائر میں نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین نے مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا. کہا کہ عثمان ہادی کے قتل میں را ملوث ہے. بنگلہ دیشی حکام نے بھی بھارت سے ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا. عثمان ہادی حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلباء تحریک کے اہم رہنما تھے.